اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں عام لیکن دلچسپ نفسیاتی کیفیت پر بات کر رہے ہیں، امپوسٹر سنڈروم۔ جی یہ وہ احساس ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساری کامیابیاں وہ بس تکا ہیں اور آپ اصل میں قابل نہیں ہیں، کسی بھی وقت بھانڈا پھوٹ سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے میرا خیال ہے کافی لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس پر جو مواد دیکھا، مختلف مضمون، کچھ تحقیقی کام۔ ہاں، تاکہ ذرا سمجھ سکے کہ یہ ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، بالکل۔ اس کی علامات کیا ہیں، اور اہم بات یہ کہ اس سے نمٹا کیسے جائے، ہے نا؟ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ بیماری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک نفسیاتی رجحان ہے، ایک پیٹرن ہے جسے پہلی بار وہ 70 کی دہائی میں کلانس اور آئمز نے بیان کیا تھا۔ 70 کی دہائی میں، اور حیرانی کی بات آپ نے ذکر کیا کہ شاید 70 سے 80% لوگ۔ جی ہاں، اندازاً اتنے لوگ کبھی نہ کبھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تعداد ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک تضاد ہے، یوں سمجھے، آپ کے اندرونی یقین اور آپ کے بیرونی کامیابیوں کے بیچ۔ آپ کو لگتا ہے کامیابی ملی تو وہ قسمت تھی یا ٹائمنگ اچھی تھی؟ کیا بس دوسروں کو ماموں بنا دیا؟ جی کچھ ایسا ہی، اپنی قابلیت کا کمال نہیں لگتا۔ تو یہ محسوس کیسا ہوتا ہے؟ روزمرہ میں کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مسلسل خود پہ شک رہتا ہے، ایک اندرونی آواز کہتی رہتی ہے کہ تم کافی نہیں ہو۔ پھر وہ شدید خوف کے پکڑا جاؤں گا یا پکڑی جاؤں گی، کہ سب کو پتا چل جائے گا کہ میں تو فراڈ ہوں۔ اچھا، اور کامیابی کو دوسروں یا باہر کی چیزوں سے جوڑنا؟ جی وہ بہت عام ہے، قسمت اچھی تھی، کسی نے مدد کر دی تھی، یہ تو آسان تھا اس لیے ہو گیا، اس طرح کی سوچ۔ ہاں، اور اگر کوئی تعریف کر دے تو اسے یا تو مانتے نہیں یا پھر اس کی اہمیت کم کر دیتے ہیں، ارے نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کمال پرستی، پرفیکشنزم، اس کا بھی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، چھوٹی سی غلطی بھی ناقابل برداشت لگتی ہے، لگتا ہے کہ اگر سب کچھ بالکل پرفیکٹ نہیں کیا تو راز کھل جائے گا۔ اور اس چکر میں شاید زیادہ کام بھی کرتے ہوں گے لوگ۔ بالکل، اوور ورکنگ بہت عام ہے، تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی پکڑ نہ سکے، اور یہ سب مل کر پھر ظاہر ہے پریشانی، اینزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ جی، اور ایک امپوسٹر سائیکل کا بھی ذکر ملتا ہے جو بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، وہ کیا چیز ہے سائیکل؟ وہ ایک طرح کا چکر ہے، جیسے آپ کو کوئی کام ملا، فوراً شدید پریشانی اور شک شروع، میں یہ کیسے کروں گی؟ اس کے جواب میں دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ حد سے زیادہ تیاری شروع کر دیتے ہیں، دن رات ایک کر دیا، یا پھر بالکل ہی ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں، پروکریسٹینیشن۔ جی، اور پھر آخری وقت میں بھاگ دوڑ کر کے جیسے تیسے کام مکمل کر لیا۔ کام ہو گیا، ایک وقتی سکون ملا، لیکن آپ اس کامیابی کو اپنا نہیں مانتے۔ اچھا، کیوں؟ آپ سوچتے ہیں اگر بہت زیادہ محنت کی تھی تو بس اس محنت کی وجہ سے ہوا، قابلیت نہیں تھی، یا اگر ٹال مٹول کے بعد ہوا تو بس قسمت اچھی تھی کہ آخر میں ہو گیا۔ تو کریڈٹ پھر بھی خود کو نہیں دیا؟ بالکل نہیں، نتیجہ یہ کہ اگلا کام ملنے پر پھر وہی شک، وہی خوف، سائیکل دوبارہ شروع۔ یہ تو واقعی تھکا دینے والا چکر ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ آتا کہاں سے ہے؟ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ تو شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کمال پرستی، یا ایک چیز ہوتی ہے نیوروٹسزم، یعنی زیادہ فکر مند ہونا، جذباتی طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ محسوس کرنا، اور خود اعتمادی کی کمی تو ظاہر ہے۔ جی وہ تو ہے ہی۔ پھر بچپن کے تجربات بہت اہم ہیں، مثلاً والدین جو بہت زیادہ دباؤ ڈالیں یا بہت کنٹرولنگ ہوں، یا بہن بھائیوں سے ہر وقت موازنہ ہوتا رہے، یا پھر تعریف اور تنقید میں توازن نہ ہو، کبھی بہت ہی تعریف، کبھی شدید تنقید، اس سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور ماحول، کیا نئے حالات میں یہ زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، نئی نوکری، نیا کالج، کوئی پروموشن، جب آپ کسی نئے چیلنجنگ ماحول میں جاتے ہیں تو یہ احساس سر اٹھا سکتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم بات، اگر آپ کسی جگہ خود کو اقلیت میں محسوس کرتے ہوں، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو، جنس کی بنیاد پر، یا کسی اور وجہ سے، تو وہ الگ ہونے کا احساس بھی اس کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، کچھ تحقیق ہے اس پر، اور آج کل سوشل میڈیا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہاں، دوسروں کی چمکتی دمکتی کامیابیاں دیکھ کر اپنی کمیوں کا احساس اور شدید ہو جاتا ہے۔ وہ موازنہ جو ہے نا، وہ خطرناک ہے۔ اچھا، تو اس سب کے اثرات
ظاہر منفی ہوں گے۔ جی، ذہنی صحت پر تو اثر پڑتا ہی ہے۔ اینزائٹی، ڈپریشن، برن آؤٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ برن آؤٹ یعنی بالکل ہی تھک ہار جانا۔ جی، کام اور دباؤ سے۔ پھر یہ کیریئر میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، لوگ نئے موقع لینے سے ڈرتے ہیں۔ پروموشن سے انکار کر دینا شاید۔ پروجیکٹ نہ لینا، تعلقات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور اگر کام کی جگہ پر دیکھیں تو یہ تنوع یعنی ڈائیورسٹی کے لیے بھی اچھا نہیں، اگر کچھ خاص گروپ کے لوگ اس احساس کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں۔ تو اب آتے ہیں حل کی طرف۔ اتنی عام چیز ہے تو کچھ تو کیا جا سکتا ہوگا نا؟ جی بالکل، اور سب سے پہلا قدم، شاید سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے اہم بھی، وہ ہے اپنے احساسات کو تسلیم کرنا۔ مان لینا کہ ہاں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر انہیں شیئر کرنا، کسی قابل اعتماد دوست سے، استاد سے، مینٹور سے، یا پھر کسی تھراپسٹ سے۔ یہ جاننا کہ آپ اکیلے نہیں بہت فرق ڈالتا ہے۔ تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے۔ جی، دوسرا قدم ہے ان منفی خیالات کو چیلنج کرنا جو دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب خود سے بحث کریں؟ ایک طرح سے خود سے پوچھیں، کیا واقعی کوئی ثبوت ہے کہ میں قابل نہیں؟ میری کامیابیاں کہاں ہیں؟ ایک اچیومنٹ لاگ بنانے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک ڈائری یا نوٹ بک جس میں آپ اپنی چھوٹی بڑی کامیابیاں لکھتے جائیں۔ جب شک ہو تو اسے دیکھ لیں، یہ آپ کو حقیقت یاد دلائے گی۔ یہ اچھی ٹپ ہے، منفی سوچ کو حقیقت سے ٹکرانا۔ بالکل، اور اپنی کامیابیوں کو اپنانا سیکھیں، ان کا کریڈٹ لینا سیکھیں۔ جب کوئی تعریف کرے تو شکریہ کہیں، چھوٹی جیت پر بھی خود کو شاباشی دیں۔ اور وہ خود سے ہمدردی والی بات، سیلف کمپیشن؟ جی، وہ بہت ضروری ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ خود کو کوسنے کے بجائے خود پر نرمی کریں، سمجھیں کہ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، اگلی بار بہتر کریں گے۔ وہ پرفیکشنزم والا معیار چھوڑنا ہوگا۔ بالکل، وہ غیر حقیقی ہے۔ اور ایک اور چیز، موازنہ بند کریں۔ دوسروں سے؟ ہاں، سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی، ہر کسی کا اپنا سفر ہے، اپنی رفتار ہے۔ دوسروں سے سیکھیں، ان سے حسد یا خود کو کمتر محسوس نہ کریں۔ صحیح کہا۔ اور اگر یہ سب بہت زیادہ ہو رہا ہو، کنٹرول سے باہر، تو پھر کسی ماہر یعنی تھراپسٹ سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT جیسی تھراپیز اس میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وہ آپ کی سوچ کے منفی پیٹرنز کو بدلنے میں مدد کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ امپوسٹر سنڈروم ایک بہت عام تجربہ ہے۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اندر سے لگتا ہے کہ آپ دھوکے باز ہیں۔ جی، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بچپن سے لے کر ماحول تک، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسے سمجھ کر، اس پر بات کر کے اور کچھ حکمت عملی اپنا کر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ اصل میں آپ کے اندرونی تصور اور بیرونی حقیقت کے بیچ کی ایک کشمکش ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں بس ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں، جیسے ہم جسمانی ورزش سے جسم کو مضبوط کرتے ہیں، اور دماغی صحت کے لیے بھی ذہنی مشقوں کی بات ہوتی ہے جو ہمارے دماغ کی لچک، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، اسے بڑھاتی ہیں۔ جی۔ تو کیا یہ جو کوشش ہے امپوسٹر سنڈروم پر قابو پانے کی، اپنے خیالات کو چیلنج کرنا، خود آگاہی بڑھانا، کیا یہ خود میں ایک بہت طاقتور ذہنی ورزش نہیں جو ہماری نفسیاتی مضبوطی اور لچک کو بڑھا سکتی ہے؟ واہ، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔